السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، نیوز میں بات سرکولیٹ کر بھی رہی ہے کہ شاہ رخ خان جو انڈین فلم انڈسٹری کے ایک ایکٹر ہیں، وہ عمرہ کرنے گئے ہوئے ہیں۔ تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ یار جب لوگ جن کا کوئی کسی گناہ سے بیک گراؤنڈ ہو، کسی غلط کام سے بیک گراؤنڈ ہو، کسی غلط انڈسٹری سے بیک گراؤنڈ ہو، اور وہ کسی نیک کام کی طرف رغبت کریں تو لوگ تنقید کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ شخص جس کی زندگی کچھ ایسے گناہوں میں گزری ہے جو جن کی وجہ سے شر دوسروں تک بھی پھیلا ہے، تو اسے ہدایت دے، اور ایسی ہدایت دے کہ پھر یہ گناہوں کے راستے کی طرف نہ جائے، یہ گناہوں سے توبہ کرے۔ ایسے کتنے آپ جانتے ہیں شوبز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں جنہوں نے گناہوں کا راستہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا، انہوں نے شوبز کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ کتنے ہی ایسے بھی ہیں جنہوں نے نہ صرف کہ شوبز کو خیر آباد کہا، بلکہ اب دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، دین کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں ایک پازیٹیو انرجی کے ساتھ۔ تو دیکھیں، یہ ہم اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کرتے، یہ اللہ عز و جل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس کو کب کیا کہاں کتنا دینا ہے۔ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ اپنے بلبوتے پہ گیا ہے؟ نہیں، رب کی طرف سے بلاوا آیا ہے۔ اتنے سال سے انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں، کوئی 30-35 سال سے، جتنا بھی عرصہ ہے، پہلے کیوں نہیں آیا بلاوا؟ اٹس جسٹ اس سے پہلے آپ جان چکے ہیں کہ عامر خان حج کرنے، ایک اور ایکٹر بالی ووڈ کے، وہ بھی گئے تھے، اور واٹ ایور واز دا ریزن، اپنی ماں کو ہی حج کرانے کے لیے گئے ہوں، لیکن گئے تو تھے، ریزن کچھ بھی بن گیا ہو۔ تو بہرحال یہ اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، پھر انسان جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، گناہوں میں بھی پڑنے کے بعد انسان جو ہے وہ مسلمان جو ہے، کہیں نہ کہیں اس میں ایمان کی رمق تو رہتی ہی ہے، وہ ایمان ہی کی رمق ہے نا جو اسے وہاں تک لے گئی۔ تو دعا کرو کہ یہ ایمان کی چنگاری اتنی پھیل جائے کہ پھر گناہوں کو چھوڑ دے بندہ ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ اٹس ناٹ ایزی بٹ اٹ کین بی ڈن۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو گناہوں کو چھوڑ کر، غلط کاموں کو چھوڑ کر، جو غلط کاموں کے علم بردار بنے ہوئے تھے، انہوں نے پھر ایسا راستہ اختیار کیا جو اللہ کا راستہ تھا، جو ہدایت کا راستہ تھا۔ اور پھر دیکھو، انسان کی پرائورٹیز چینج ہو جاتی ہیں۔ پھر وہ جو دھمال کے اوپر مزے لے رہے ہوتے ہیں نا، پھر اب ان کو اس میں کوفت ہوتی ہے، پھر ان کو واقعی میں سکون قرآن سے ملتا ہے، قرآن کی تلاوت سے ملتا ہے، اس کے سننے سے ملتا ہے، اس کے ترجمے پڑھنے سے، اس کی تفسیر پڑھنے سے، احادیث مبارکہ کی اسٹڈی کرنے سے۔ تو پیرامیٹرز آف لائف چینج ہو جاتے ہیں۔ تو جب ہم کسی پر تنقید کرتے ہیں نا، اس طرح کسی کے نیک کام کو بھی ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو نتیجتاً پھر ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، ہم ہدایت سے دوری محسوس کرنے لگتے ہیں۔ تو تنقید کرنے کے بجائے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادات کو، سب کی عبادات کو قبول فرمائے، اور جو جا رہا ہے وہاں پر اپنی عرض لے کر، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ جب وہ واپس لوٹے تو وہ ہدایت پر ہو، ہدایت کے اور قریب ہو، اور گناہوں سے دور ہو۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ بی پازیٹیو اینڈ اسٹے پازیٹیو، اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنی دعاؤں میں تنگی نہ کریں اور تنقید نہ کریں۔ نیک کام کر رہے ہیں لوگ، اللہ ہدایت دے، اور ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا کہ ان نیک کاموں کا حق ہے، کیونکہ ہم بہت دفعہ نیک کام کرتے ہیں پر ہماری روح اس میں شامل نہیں ہوتی۔ تو اللہ آسانیاں کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔